لاہور میں گندم اور آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، چند روز میں گندم 500 روپے فی من مہنگی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 90 روپے تک مہنگا۔ آٹا مہنگا ہونے سے روٹی کی قیمت میں بھی اضافے کا خدشہ، آٹا ملز ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 2650 روپے ہو گئی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کی زیر صدارت فلور ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس، گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا کہ گندم، روٹی اور آٹا مہنگا نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا تھا کہ مہنگی گندم خرید کر آٹا سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ پنجاب میں گندم، آٹا اور روٹی کی بڑھتی قیمتیں چیلنج بننے لگیں۔ ڈی جی فوڈ نے ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ لیٹر جاری کر دیا۔ مراسلے میں ڈی سیز کو ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں مصنوعی اضافے کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا مشورہ۔ حکومت کا سرکاری گوداموں میں موجود گندم ریلیز کرنے کی آپشن پر غور۔ رواں برس لاکھوں ٹن گندم کے شارٹ فال کا سامنا، سرکاری محکمے حالیہ صورتحال کو مصنوعی بحران سمجھنے کی غلطی کرنے لگے۔ کسان اتحاد کی ڈی جی فوڈ کے خط کی مخالفت، صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں کسان گندم کی کاشت کرنے سے پیچھے ہو رہا ہے، شہروں میں سستی روٹی کی خاطر کسان دشمن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا کا بھی خدشات کا اظہار، بولے گندم انسانی خوراک کے بجائے مرغیوں کی خوراک کے لیے استعمال ہو رہی، پولٹری فیڈ ملز مہنگی گندم خرید رہی جس سے گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ لاہور میں چینی کا بحران حل نہ ہو سکا، ضلع انتظامیہ چینی کی سرکاری قیمت نافذ کروانے میں ناکام، شہر کے مختلف علاقوں میں چینی کی منمانے دام و فروخت جاری۔ فلیمنگ روڈ پر چینی 190 سے 200 روپے کلو میں فروخت۔ ٹیم لاہور نیوز کی فلیمنگ روڈ سے 190 روپے کلو چینی کی خریداری، دکاندار نے کیمرہ اور مائک دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کر لی۔ آٹا چینی کے بعد دال مافیا بھی مال بنانے میں مصروف، مارکیٹ میں دالیں سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دال چنا 275 روپے فی کلو مقرر، دال مسور کا سرکاری ریٹ 260 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں دالیں 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگی فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ زمین پر کاشت پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بھی ناقابل برداشت، بارشوں کی وجہ سے قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ پیاز 100، ٹماٹر 140، لہسن 400، ادرک 600، سبز مرچ 150، لیمو 220 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 260، آلو 100، کریلے 200، گوبھی 160، شلجم 150، بھنڈی 250، شملہ مرچ 240 روپے کلو میں بکنے لگی۔ کیلا 260 روپے کا درجن، پپیتا 650، آم 450، سیب 420، موسمی اور آڑو 400، خوبانی 380 روپے کلو۔ سستی پروٹین کا ذریعہ غریب کی پہنچ سے دور، مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 640 روپے کلو میں فروخت، صافی گوشت 720 روپے کلو میں بکنے لگا۔ زندہ برل کی قیمت بھی عدم استحکام کی شکار، دکانوں میں زندہ برل 440 روپے کلو میں فروخت۔ انڈوں کی قیمت بھی 295 روپے درجن پر جا کر رک گئی، مارکیٹ میں انڈے 330 روپے درجن تک بک رہے۔ ڈی جی پی آر کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ و پریس لاز نایاب حیدر نقوی ریٹائر ہو گئے۔ اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب، محکمے کے سینئر افسران کی شرکت۔ ڈی جی پی آر غلام صغیر شاہد کا نایاب نقوی کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین۔ تقریب میں سہیل جنجوعہ، سہیل رانا، خورشید جیلانی، صدیق کیانی، شاہد نواز، بلال بھٹی اور محمد رمضان شریک۔ نایاب حیدر نقوی نے ریٹائرمنٹ پر عزت افزائی کو زندگی کا قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ محنت اور لگن کا کمال، سکھ طالب علم بنا سب کے لیے مثال، نوم کے امتحان میں نیا تعلیمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ اونکار سنگھ نے اسلامیات اور ترجمات القرآن میں 98% نمبر لے کر سب کو حیران کر دیا۔ کریسنٹ ماڈل سکول شادمان میں زیر تعلیم اونکار سنگھ نے اسلامیات میں 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے، ترجمات القرآن میں 50 میں سے 49 نمبر لے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سکھ طالب علم نے 555 میں سے 550 نمبر لے کر A+ گریڈ حاصل کیا۔ بارش کے بعد کہیں موسم خوشگوار، کہیں حبس کی شدت برقرار، مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ گلبرگ 10، نشتر ٹاؤن 8 ملی میٹر بارش ہوئی، جیل روڈ 4، مغل پورہ چوک ناخدا اور کرتبہ چوک میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مونسون بارشیں معمول سے 13% زیادہ برس چکی ہیں۔ آئندہ ماہ کے وسط تک بارشوں کے مزید مضبوط سسٹم کی آمد بھی متوقع۔
بارشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، محکمہ موسمیات نے مونسون کے ایک اور سپیل کی نوید سنا دی۔ 8واں سپیل 23 اگست سے 27 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ٹی ایم اے نے شدید بارشوں اور دریاؤں میں پانی کے اضافے بارے الرٹ کر دیا۔ ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم اور گجرانوالہ ڈویژن اور دیگر شہروں میں بارشیں ہوں گی۔ دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ مونسون بارشوں کا ممکنہ 8واں سپیل، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیشگی انتظامات کا حکم جاری کر دیا۔ کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم اے کے پیشگی الرٹس، ایس او پیز اور ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ زراعت، آبپاشی، ہیلتھ، جنگلات، لائیو سٹاک، لوکل گورنمنٹ اور محکمہ ٹرانسپورٹ الرٹ ہیں۔ لاہور بورڈ میں داخلہ فیسوں میں بڑے گھپلوں کا انکشاف۔ 9ویں جماعت کے 2000 سے زائد طلبہ کا رزلٹ روک لیا گیا۔ بورڈ ملازمین نے بچوں سے پیسے لینے کے باوجود فیس جمع نہ کروائی۔ طلبہ رزلٹ کارڈ کے لیے ہزاروں روپے جرمانہ ادا کرنے پر مجبور۔ سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے 27 ملازمین کو معطل کر دیا۔ کرپشن میں ملوث ملازمین کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں 1500 غیر قانونی بغیر نقشہ تعمیرات کا انکشاف۔ رپورٹ میں صرف 445 تعمیرات کی نشاندہی۔ پلاننگ ونگ کی آڈٹ رپورٹ نے افسران کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ داتا گنج بخش ٹاؤن اور سمن آباد زون میں 65، اقبال ٹاؤن میں 28، نشتہ ٹاؤن میں 69 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف۔ گلبرگ میں 13، شالامار میں 47، عزیز بھٹی ٹاؤن میں 51، راوی زون میں 57 اور واگا میں 50 غیر قانونی تعمیرات ہوئیں۔ صرف 55 عمارتوں کو سیل کیا گیا۔ نیب کا متروکہ وقف املاک بورڈ کو خط ریاستی زمینوں کے سودوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ نیب نے قانونی دستاویزات طلب کر لی۔ قوانین، رولز اور نوٹیفیکیشن فراہم کرنے کی ہدایت۔ ریاستی زمینوں کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ الاٹمنٹ، قبضہ اور استعمال کی رپورٹ طلب۔ مجاز افسر کی تصدیق شدہ نقول 5 روز میں جمع کرانے کی ہدایت۔ نیب نے لینڈ ڈائریکٹوریٹ قائم کر دیا۔ پنجاب حکومت کا ہدف ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔ 1240 ارب کے تاریخ ساز بجٹ کا تاریخ ساز استعمال۔ دستاویز کے مطابق بجٹ منظوری کے 53 دنوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 554 ارب 12 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 427 ارب 31 کروڑ کے فنڈ منظور کیے گئے۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے 21 ارب 13 کروڑ، وزیر اعلیٰ کے اسپیشل منصوبوں کے لیے 5 ارب 50 لاکھ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 5 ارب 11 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ لاہور میں تھیم پارک کی تعمیر کے لیے 20 کروڑ روپے کی منظوری۔ چکوال میں سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے 1 ارب 37 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ چیف منسٹر منیورٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ مری میں اسکائی وال برج کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 7 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری۔